یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا کالی بھیڑے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، کبھی ان کی واپسی ہوئی تو پارٹی قبول کرے گی ان کو؟ کوئی ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا، میں پاکستان کی پالیٹکس بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں جو پارٹی سے اپنا چینج کر چکے ہیں رخ۔ اچھا علی، میں آپ کو ایک گزارش کر دوں. اب مجھے ایز اے پاکستانی بڑا کلیئر ہوں. میرا پاکستان عشق ہے، مجھے اپنی ماں جتنا پیار ہے پاکستان سے. میری خواہش ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان کو ماڈرن اسلامک ڈیموکریٹک ملک دیکھیں. اب اللہ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک چیز میں گزارش آپ سے کر دوں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں پریڈکشن کرنا ہے ناممکن. اب جو خان صاحب کی یہ 1.5 سال کی یا 2 سال کی جو تکلیف ہے جیل کی، اور پوری پارٹی نے جس چکی سے پسی ہے اور جس طرح سے اذیت برداشت کی ہے، اگر ہم لوگوں نے وہی کیا جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ جتنا یہ جو لو سائنس ہیں لوگوں کے، یہ جو لوگوں کا ہمارے ساتھ محبت اور عشق اور وارفتگی ہے، اس کا ریئیکشن بھی بڑا سخت ہوگا. لوگ اب خان صاحب کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. اب لوگ برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت اس پارٹی میں وہ برادری ازم، اس میں وہ لابی سسٹم. مجھے کہنے دیجیے آپ یہ بات نا جی. میں جب رکن اسمبلی بن کر آیا تو میرا خواب تھا، یہ میری خواہش تھی کہ جیسے آپ ماڈرن ورلڈ میں، یورپ میں اور دیگر ملکوں میں، کوئی بھی شخص اگر اس کو اللہ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ از خود ابھر کے سامنے آتا ہے، سسٹم اس کو پروموٹ کرتا ہے. یہاں ایگریکلچر منسٹر وہ بنتے تھے جن کو یہی نہیں پتا کہ کاٹن کی بیلز ہوتی ہے یا کاٹن کے ڈزنز ہوتے ہیں. تو یہاں لابی سسٹم پہ منسٹریز تھی. یہاں جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی زیادہ حاوی ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو وہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ پیکیجز لیں اور یہ اپنا جو ان کو پریولیجز مل رہے ہیں یہ وہیں تک محدود رہے. اور اس سے بھی بڑا المیہ میں نے یہ دیکھا، منسٹر رینک کے لوگ صرف ایک صوبائی حلقہ جیتنے کے لیے، وہ جو جیت کر آئے ہوئے ہوتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ رکن اسمبلی بن گئے، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، یا بھائی آپ جیت چکے ہیں نا، ابھی تو الیکشن 5 سال بعد آئے گا. تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا وہ اپنے حلقے کی جیت کے فیئر میں مبتلا ہوتے تھے، وہ خوف میں تھے کہ یار ہم نے اپنا حلقہ مضبوط کر رہا ہے. وہ کام ہی نہیں کر پاتے تھے. مطلب وہ ملک یار علی، وہ ملک جس کو اللہ نے نیچرلی ایگریکلچر میں وہ طاقت دی ہے کہ ہم صرف اپنے ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی ایگریکلچر کو اگر انڈسٹریلائز کر لیں، ہم ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ باسکٹ ہے. ہم اپنے کے پی کے گلگت بلتستان کی اگر صرف جو سیاحت ٹورزم کو پروموٹ کر دیں اور اس کو انڈسٹریلائز کر دیں ماڈرن ورلڈ کی طرح، ہمیں ڈالروں کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بلوچستان کے میں جو مائنز ہیں، جو منرلز ہیں، جو ہمارا جو سارا یہ سی ایریا ہے گوادر سے لے کے اور کراچی تک، ہمارے پاس اتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم صرف اس سمندر سے، وہ سمندر ہمارا سونا اگلنے والا ہے، ڈائمنڈز اگلنے والا ہے. لیکن یہاں منسٹریز 2 جی ایم کے ہم کو دینی ہے. پنجاب میں 4 ارائیاں دے بندے بنن گے جی، 4 جٹاں دے بنن گے جی، 4 راجپوتاں دے بنن گے ہونے جناب، 4 بندے جہانگیر خان صاحب دے بنن گے. مطلب میں حیران ہوتا تھا کہ یار وہ لوگ جو اسمبلی میں اپوزیشن کے کوشچن کا آنسر نہیں کر سکتے، وہ منسٹرز کے. مجھے اعتراض نہیں ہے، بٹ اب یہ سسٹم ختم ہونا ہے. آپ کھل کے بول رہے ہیں، میں کو ٹوک نہیں رہا. ہاں تو میں تو سمجھتا ہوں. دیکھیں جب لوگ چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، ہیروز سے لوگ توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ ایرر لیس ہوگا، وہ غلطی نہیں کرے گا. تو مجھے آج بھی اگر پھر کرٹیک بھی ہوتی ہے، ہاں کرٹیک بھی ہوتی ہے. اگر خان صاحب مجھ سے، مطلب مجھے پراؤڈ ہے کہ میں ان کی ٹیم کا ممبر ہوں، بڑے بیک بینچ میں ہوں اور بڑا نام نہیں ہے، بڑا نام اللہ کا ہے. اگر وہ مجھے کبھی ایڈوائز کریں گے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ خان صاحب پیورلی ایوری ویئر میرٹ شوڈ بی پریویل. اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے وہی کرنا ہے کہ جی 4 لوگ وہاں سے لانے اور ہمیں جو منتخب ہو کر شخص ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے یہ معاونین خصوصی سے جو حکومتیں چلانی ہیں نا جی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پھر لوگ اس سے بھی تو مایوس ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ایک کسی بندے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں آپ ایک سٹانس اپنا ایک بلڈ کرتے ہیں، یا لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ بندہ ڈیزل ہے، یہ مولانا ڈیزل ہے، اور بعد میں آپ اسی کے پاس جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی سیاست کر رہے ہیں جو انہیں کرنی ہے، کرنی تھی ایٹ لاسٹ انہوں نے، پھر وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہے. علی میں اگلے روز نا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو سن رہا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کئی بار اس ایوان سے روتے ہوئے، خاتون تھی نا، خواتین مشکل ہوتی ہیں، بڑی تکالیف دیکھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. باپ کی شہادت،
بھائی کا قتل سڑک کے اوپر، اپنی حکومت میں لاتعداد تکالیف، اپنی ساری ارلی ایج میرڈ، اب ان کی جو شادی شدہ زندگی تھی، ان کے شوہر جیل میں، خود وہ جیلوں میں رہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس خاتون نے کوئی سکھ کا سانس لیا، اور بڑی جوانی میں وہ دنیا چلی گئی. تو یہ کلچر ہماری پالیٹکس میں اب نہیں آیا. یہ ارلی 80s سے اور ارلی 90s سے اور لیٹ 80s سے یہ کلچر متعارف کروایا گیا. اور میں اس کو معذرت کے ساتھ، کوئی میرا پی ایم ایل این کا دوست برا مانے یا بھلا مانے، یہ کلچر انہوں نے ہی اس ملک کو دیا. 85 سے پہلے اتنی سخت زبان مخالفین کے بارے میں استعمال نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے واقعات ہوئے، ایف آئی آرز ہوئی، لیکن جو کلچر ہوا پروموٹ 80 سے آن ورڈ، وہ ہماری پارٹی میں بھی آیا. اور مجھے آپ کو گزارش کر دو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بطور رکن اسمبلی، یا اگر مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں، تو مجھے مناسب لفظ بھی استعمال کر کے میں ان سخت لفظوں کی جگہ بہتر لفظ بول کے اپنی قوم کو ایک اچھا میسیج دے سکتا ہوں. اور خان صاحب کو تو لوگ بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں، تو خان صاحب اگر بہت خوبصورت اور اچھے لفظوں میں اپنے مخالفت پہ تنقید کریں گے، وہ زیادہ پاپولر ہوگی. لیکن چونکہ پولیٹیکل جو نیریٹو ہوتا ہے، جب آپ جلسوں میں ہوتے ہیں، خان صاحب کو میں نے نارمل زندگی میں اس طرح کی گفتگو کرتے نہیں پایا. میں بڑا حیران ہوتا تھا. وہ جلسے میں کا ظاہر ایک ٹیمپو ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بات، لیکن آپ نے اس کے اپوزٹ کیا دیکھا؟ ہمارے مخالفین کتنی خوفناک باتیں کرتے ہیں. مطلب جمائمہ خان صاحبہ، جو خان صاحب کی ایک وقت میں اہلیہ تھی، اب تو نہیں ہے، ان کی ذات کے بارے میں وہ یورپ میں بیٹھی ہے، وہ یو کے میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے. انہوں نے یہاں چیریٹی کی ہوگی، یہاں انہوں نے سوشل ویلفیئر کے کام کیے ہوں گے. اس خاتون نے خان صاحب کے فیملی ممبرس کو، خان صاحب کے دوستوں کو کس قدر بےہودہ گفتگو کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. تو جب آپ میری طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو آپ دیکھیں گے، میں ایک نیگیٹو سنائپر ہوں اور میں اپنے لفظوں سے آپ کی دل آزاری کر رہا ہوں، تو الٹیمیٹلی آپ بھی کوئی ریئیکشن دیں گے. ہم خان صاحب کے مخالفین پہ آ جاتے ہیں، سیاسی مخالفین پہ آ جاتے ہیں. ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں، ہم مریم صاحبہ ہماری جو سی ایم ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. چلے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، ابھی پی ٹی آئی کو آپ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں، مریم یا بلاول؟ کیا یہ کمپیریزن؟ چلے ایز اے فیوچر پولیٹیشین ہم بات کر لیتے ہیں. نہیں، میں تو میری رائے بڑی ڈفرینٹ ہے. اچھا، پاکستان کی پالیٹکس چینج ہو رہی ہے علی، آپ دیکھ لیجیے گا. بلاول صاحب آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں نہیں، بلاول صاحب ینگ ہیں، آگے فیوچر. جس روز پاکستان میں ووٹ کاسٹنگ ووٹ کاؤنٹ ہو گیا نا، تو خان صاحب، نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. جس روز ووٹ کو عزت مل گئی صحیح معنوں میں ان کو نیشنل اسمبلی میں نہیں دیکھ رہا. میں اپنی ذاتی ریونج پہ نہیں کہہ رہا، نہ ذاتی رنجش پہ کہہ رہا. آپ انٹیریئر سندھ جائیں، بہت سارے لوگ ہیں جن سر بار بار وہ سن لینا منتخب کرتے پبلک ہیں. براڈ کاسٹ پہ. مجھے میرا ایک پیغام جانے دیں آج لوگوں کو. اچھا، جن لوگوں کو 1820 دیکھنا ہے، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں پرانے ادوار کی چیزوں میں نا، میں ماضی میں رہتا ہوں، کافی سارا میں دیکھتا رہتا ہوں. آپ یہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے، کشمور سے صبح سندھ شروع ہو جاتا ہے. کشمور سے سکر تک موٹر وے ہے. آپ کشمور انٹرچینج سے گاڑی نیچے اتار دیں، آپ انٹیریئر سندھ سے ہوتے ہوئے نا جی، کشمور سے آگے کند کوٹ آئے گا، پھر شکارپور آئے گا، ایسے جیک بابا، وہ آپ کراچی چلے جائیں، آپ کو لگے گا آپ 1820 میں آ گئے. یار جن لوگوں کی 20 سال سے حکومت ہو، صرف زندہ ہے بھٹو زندہ ہے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ڈلیور، میں نے اپنے لیڈر کے بارے میں نہیں کہا، خان صاحب کے بارے میں کہ اگر خان صاحب اب اگر نیا اللہ ان کو موقع دیتا ہے ایک بار پھر، اور وہ ڈلیور نہیں کر پاتے، ہم ان کی ٹیم کے طور پہ ڈلیور نہیں کر پاتے، تو ہمیں بہت خوفناک ریئیکشن آئے گا. ایک جملہ آپ، ہم جو اس وقت لیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی ایج کلاس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ایج کلاس اب کمپیٹنسی کے علاوہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگی. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بڑا پاپولر شخص ہوں، تو مجھے وہ فیم کی وجہ سے میرے راستہ بن جائے گا. ہمارا سسٹم فل پروموٹ کر رہا ہے ان دونوں لوگوں کو، مریم نواز صاحبہ کو بھی اور بلاول زرداری صاحب کو بھی. لیکن مجھے نظر نہیں آتا، ہاں اگر یہی سسٹم چلتا رہا، فارم 47 رہا، تو میری جان پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، نورا ہو یا بشیرہ ہو. اگر فارم 47 کی بجائے، میں آپ سے ایک سوال یہیں پہ ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے بھی دیکھا، میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا، بڑا کور بھی کیا. جو کچے کا علاقہ ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے، میرے سامنے بھی ہے، کس طرح سے وہ کبھی سندھ میں ہوتے ہیں، کبھی پنجاب میں ہوتے ہیں. وہ ایریا جو کچے کا ہے وہاں پہ چھپتے ہیں، ابھی تک ان کی روٹس وہاں بڑی اسٹرانگ رہی ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی میں بھی کرٹیک کرتے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی، ابھی ریسنٹلی بھی بلاول صاحب نے ایک گیٹ ٹوگیدر کیا، بہت بڑا مجمع، وہاں پہ لوگ آئے، ان کے جو سندھ کے جو عوام ہیں وہ آتے ہیں، وہ ووٹ دیتے ہیں. آپ مان لیں چلیں کہ جی دھاندلی کو آپ کہیں گے دھاندلی ہو، لیکن ابھی بھی ان کی فالوئنگ وہاں پہ ہے. ان کو شاید لگتا ہے ڈیلیور کر رہے ہیں بلاول بھٹو، تو ان کو ان کے پیچھے آتے نکلتے ہیں. علی وہاں کمپٹیٹر ہی نہیں ہے.
آپ نے دیکھا تو اسپیس ہے تو آپ کے لیے اچھی بات ہے. اور بھی آصفہ زرداری صاحبہ کا جو الیکشن ہوا ہے, ان کے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھے ان کا اغوا کر لیا گیا. یار اس سے بڑا کوئی خوف ہوگا کہ آپ تو سر لوگ تو خود نکل رہے ہیں نا جو آ رہے ہیں وہاں پہ جلسوں پہ. میں آپ کو گزارش کر دوں, دیکھیں یہ سب چیزیں چلتی تھی آج سے 20-30 سال پہلے. آج آپ کو اس چھوٹی سی مشین نے اتنا بیل بیئر کر دیا ہے. یہ بندوق نہیں ہے, یہ بندوق سے خطرناک چیز ہے, یہ سورس آف انفارمیشن ہے. میں آپ کو پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں, میں متاثر بات بھی نہیں ہوں, سیاسی متاثر بھی نہیں ہوں. بلاول زرداری صاحب ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہے, بے نظیر بھٹو